السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 7. یہ ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی جب جوزف پیلس میں ایک اور نفس کا اضافہ ہوا. مسٹر جوزف کی انگلی تھامے وہ پیلس میں ٹھیک اسی طرح داخل ہوئی جیسے 5 سال پہلے ولیم آیا تھا. بلانڈ بالوں والی نینسی جیسن مسٹر جوزف کی بھانجی تھی. حال ہی میں مسٹر جوزف کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا. مسٹر جوزف نینسی کو پیلس لے آئے. وہ ولیم کی ہم عمر تھی. وہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے. دونوں کی آج 10ویں سالگرہ تھی. جوزف پیلس کو اندر سے برقی قمقموں سے سجایا گیا. پیلس کے اندر ہی تقریب تھی. مسٹر جوزف کے کچھ اہم مہمان مدعو تھے، کچھ رشتہ دار اور باقی ملازمین تھے. جارج، ولیم اور نسا تینوں نینی کے ساتھ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے نینسی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. مسٹر جوزف نینسی کا تعارف باری باری سب سے کروانے لگے. سب سے پہلے نینسی نسا سے ملی. نسا کے بال گہرے لال تھے، کسی سیاہ چیری کی طرح، اور اس کی آنکھیں بھوری مائل تھیں. نینسی نے نسا سے ہاتھ ملایا جو اسے دیکھ کر مسکرائی. اس کے بعد جارج تھا. وہ اپنی ماں جیسا تھا لیکن آنکھیں مسٹر جوزف جیسی تھیں. وہ نینسی کو دیکھ کر شرما سا گیا. پھر نینی تھیں. نینی نے نینسی کو ٹھیک اسی طرح گلے لگایا جیسے ولیم کو لگایا، اور آخر میں ولیم تھا. ہیلو. گہرے کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف ایک طرح سے اس کا جڑواں تھا کیونکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی تھی. ولیم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نینسی کو دیکھا. سنہری آنکھیں، سنہری بال اور کسی گڑیا جیسے نین نقش. وہ حقیقتاً گڑیا جیسی تھی. سفید میکسی پہنے، بالوں کو شہزادیوں کے سے انداز میں پیچھے باندھے، دونوں جانب سے نکلی ہوئی چند لٹوں کے ساتھ وہ ولیم کو پسند آ گئی. اس نے مسکرا کر نینسی کا ہاتھ تھاما. نینسی نے اس کم عمری میں اپنے والدین کو کھویا تھا اور اب اس کا گھر یہی تھا، یہی اس کی فیملی تھی اور یہی سب کچھ تھا. وہ وہاں آ کر خوش تھی. کچھ دیر بعد وہ دونوں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے ایک ساتھ کیک کاٹ رہے تھے. جلتی مشعلوں کے درمیان دھیمے سروں میں بجتا گرامو فون اور اس پر ملتی نیک تمنائیں. ولیم کو آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا. وہ خوش تھا. جب کیک کاٹ لیا گیا اور کھانا شروع ہوا تب نینسی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی. اس کے بیٹھنے اٹھنے میں بھی ایک رکھ رکھاؤ تھا، یوں جیسے وہ کسی شہزادی کی زندگی جیتی آئی ہو. تمہیں اپنے 10ویں جنم دن پر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے براہ راست ولیم سے پوچھا. گردن ایک ادا سے اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ نفاست سے گود میں رکھے تھے. یہ سب اچھا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا. لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلی بار میں کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کا جنم دن میرے ساتھ آتا ہو. وہ ذرا سا رخ موڑ کر ایک ادا سے مسکرائی. ولیم نے جوزف پیلس کی چکا چوند کو ان سنہری آنکھوں کے سامنے مدھم ہوتے دیکھا. تو وہ بڑبڑایا. تو یہ کہ ہمیں اچھے دوست بننا چاہیے، کندھے اچکا کر کہا گیا. میں مختصر دوست بناتا ہوں، اور میں بناتی ہی نہیں. کوئی مجھے اپنے جیسا نہیں لگتا. ادا قائم رہی. ولیم مسکرا دیا. ڈن. اس نے اپنی طرف سے پکا کر دیا اور اسی کے انداز میں نینسی نے بھی. اور یوں ایک ایسے رشتے کا آغاز ہوا جس میں سب کچھ تھا. دوستوں جیسا پیار، بہن بھائیوں جیسا احترام، اور دشمنوں جیسی ضد. وہ سچ میں جڑواں بن گئے. جو ایک کرتا وہی دوسرا کرتا. نینسی بہت جلد گھل مل گئی. وہ ولیم کی کلاس میں تھی. دونوں کا کورس ایک ہوتا، اسائنمنٹ ایک ہوتا. دونوں ہوم ورک ایک ساتھ کرتے اور دونوں کو ایک جیسے کھیل پسند تھے. ولیم نارمل ہوتا گیا. وہ نارمل بچوں کی طرح رد عمل ظاہر کرنے لگا. خوشی کا، غم کا، غصے کا، وہ سب ظاہر کرنے لگا. وہ شرارتیں کرنے لگا. ہیلوسینیشنز ختم ہو گئے. سب ٹھیک ہو گیا. وہ ساتھ میں بڑے ہو رہے تھے. مسٹر جوزف انہیں دنیاوی تعلیم دلا رہے تھے تو نینی دینی تعلیم کی طرف توجہ دے رہی تھیں. وہ انہیں ہر اتوار چرچ لے کر جاتیں، انہیں ہر رات درس دیتیں.
انہیں قصے کہانیاں سناتیں۔ جوزف پیلس میں زندگی گونجنے لگی تھی اور مسٹر جوزف بے فکر ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں بلندیوں کو چھونا تھا، لیکن وہ بچوں سے ہرگز غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے ڈسپلن قائم رکھا۔ ان چاروں کی پسندیدہ فلم دی کرونیکلز آف نارنیا تھی، جس میں وہ چاروں بہن بھائی خود کو پاتے تھے۔ پیلس کی بڑی الماریوں کے اندر چھپ کر وہ مووی کے سین ریکریٹ کرتے تھے۔ وہ چاروں ایڈمز کے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تہ خانے میں انہیں اسٹوڈیو کے کچھ پرانے کاسٹیومز مل جاتے، جنہیں پہن کر وہ چاروں شہزادے اور شہزادیاں بنے گھومتے۔ جارج زیادہ پڑھائی پر توجہ دیتا، جبکہ نسا تھوڑی کم گو اور ڈرپوک تھی، پر ولیم اور نینسی ہر کام میں آگے ہوتے۔ مسٹر جوزف کی غیر موجودگی میں پورے پیلس ان کے عتاب کے زیر نظر ہوتا، اور یہ سب ہائی اسکول تک چلتا رہا۔ زندگی خوبصورت تھی، بالکل کسی خواب کی طرح۔ پر یہ خواب زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ پھر زندگی نے رخ موڑا تو سب بدلنے لگا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور زندگی میں ہونے والے حادثات انسان کو بدل دیتے ہیں، اور ایسے کئی حادثے ان کی زندگی میں پیش آئے جس نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو پروڈکشن ہاؤس کا نام مزید روشن ہونے لگا۔ مسٹر جوزف کا یہ پروڈکشن ہاؤس ملک کا ٹاپ پروڈکشن ہاؤس تھا، جہاں بڑے بڑے برانڈز کے کمرشل کیے جاتے۔ مسٹر جوزف نے جانے کتنے کامیاب ماڈلز اور اداکار اس پروڈکشن ہاؤس سے نکالے تھے۔ شوبز انڈسٹری میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ محنت کرتے تھے، خوب محنت، وہ محنت جس سے انہیں فائدہ ہوتا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے کام کو سراہتے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے، اور 5 سالوں میں انہوں نے 5 فلمیں اور کئی ٹی وی سیریز کی تھیں جو سپر ہٹ تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کام ان کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے، جبکہ جوزف پیٹرسن کو نام کی ہوس تھی، شہرت کی، ہمیشہ چمکتے رہنے کی۔ انہیں روشنیوں میں رہنے کی عادت تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ جارج ہائی اسکول کے بعد کالج جا چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح فلم اور ہدایت کاری کو چنا۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ہدایت کاری کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ جبکہ نینسی اور ولیم کا ہائی اسکول کا آخری سال تھا۔ اس سال انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ جارج گرمی کی چھٹیوں میں گھر آیا تو مسٹر ولیم نے شام کی چائے کے بعد اہم میٹنگ کا اعلان کیا۔ سب حیران تھے۔ میٹنگ کیوں رکھی جا رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس میٹنگ میں سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ باہر موسم خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ لاؤنج میں رکھے قیمتی صوفوں پر وہ سب ٹکے ہوئے تھے۔ کچن سے چائے کی اٹھتی مہک مسحور کن تھی۔ مسٹر جوزف سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنے، جس کے کف فولڈ تھے، اور بیش قیمت گھڑی پہنے وہ اپنے سامنے بیٹھے ولیم کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جوزف کنکھیوں سے ولیم کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ والے صوفے پر ایک جانب نینی تو دوسری جانب جارج بیٹھا تھا۔ گرے پینٹ اور نیلی گول گلے والی ٹی شرٹ میں وہ ادب سے بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بیٹا تھا، اور اس کا کام اپنے باپ کو خوش رکھنا تھا۔ وہ ان کی محبت کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا جو اسے ناپسند ہوتا۔ اس نے نہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ذہین تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی جو ماڈل یا ایکٹر کی ہوتی ہے۔ اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ڈائریکشن کی جانب لگایا، اور جارج نے کھلے دل سے یہ قبول کر لیا۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر بن سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کنکھیوں سے ولیم کو دیکھتے رہے۔ وہ سفید بیگی پینٹ پر کالی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، اور اس کی کتھئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتی تھیں۔ وہ بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں کسی حد تک مسٹر جوزف کی کاپی تھا۔ وہ وجیح تھا، اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی، اور قد میں وہ ان کے برابر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ تھا، ایسا ستارہ جسے سالوں پوجا جاتا۔
بس اسے کسی ہیرے کی طرح تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی، اور مسٹر جوزف چاہتے تھے کہ یہ کام ابھی سے شروع ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹا کر نینسی کو دیکھا۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن مسٹر جوزف اسے ایکٹنگ کی جانب نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر نسا کو دیکھا، جو نینسی سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ وہ براہ راست ولیم اور نینسی سے مخاطب ہوئے۔ ان کا آخری سال تھا۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ رکھا گیا، ایک ہاتھ کو ٹانگ پر رکھے جبکہ دوسرے میں سلگتا مہنگا سگار لیے۔ ان کی نظریں ولیم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہم دونوں کافی اسکول پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میری دلچسپی کاسٹیوم ڈیزائننگ کی طرف ہے۔ نینسی پہلے بولی۔ وہ پر اعتماد تھی، اپنے فیصلے لے سکتی تھی۔ اب تک تو وہ اور ولیم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی اسکول کے بعد جس کی بھی جس فیلڈ میں دلچسپی ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ اور ولیم تم؟ مسٹر جوزف نے ولیم کو مخاطب کیا۔ سگار سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولوں میں انہیں کئی سال بعد ولیم الجھا الجھا نظر آیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھی اور وہ کسی غیر مرئی نقطے پر غور کر رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے اندر کی اس جلن کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو صبح سے سینے میں جاری تھی۔ آج صبح وہ کسی کام سے تہخانے میں گیا تو اسے اپنا مطلوبہ سامان ڈھونڈتے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں درد کی گہری ٹیس اٹھی۔ یہ باکس اس نے اپنے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ ماضی کے منظر نامے کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر لہرانے لگے۔ یہ اس کی ماں کا تھا۔ ولی؟ وہ پکار واضح ہوئی۔ ہنسنے مسکرانے کی آوازیں ابھریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی سے اٹا باکس اٹھایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا جس کی اسے اسکول کے کسی تقریب میں ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا اور پھر اندر رکھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دی۔ وہ انگلی کی پوروں سے ان کے چہرے کو چھونے لگا۔ ولی، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گڑمڑ ہونے لگیں۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑنے لگے۔ آس پاس کا سامان غائب ہوا، تہ خانہ اور جوزف پیلس بھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم؟ سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری اور وہ کسی خواب سے جاگ اٹھا۔ تیزی سے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا اور بازو سے آنکھیں رگڑیں۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح جو کبھی بھی کسی بھی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزیات سے تازہ ہو گئی تھیں۔ ولیم، کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینی پکارتے ہوئے اس کے قریب آئی جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئے، پر ولیم ابھی تک ان احساسات کے زیر اثر تھا۔ ولیم؟ مسٹر جوزف کی پکار پر وہ حال میں واپس لوٹا۔ ایک نظر اٹھا کر مسٹر جوزف کو دیکھا جو اپنی پوری توجہ اسی کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے تھے۔ وہ جس فریم میں آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا تھا، وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی تھی۔ وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مسٹر جوزف نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔
لیکن میں نے سوچ رکھا ہے۔ سگار کو ایشٹرے میں رکھتے وہ اسی انداز میں بولے۔ ولیم چونکا۔ سب مسٹر جوزف کی جانب متوجہ تھے۔ ولیم کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ میں سوچتا ہوں تم شوبز جوائن کرو، عام سے انداز میں حکم چلایا گیا۔ نینی اور نینسی دونوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ولیم کو شوبز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسی صورت اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جارج نے میرے کہنے پر ڈائریکشن کو چنا ہے، وہ ذہین ہے، کر لے گا، جبکہ تم وجیح ہو اور میں چاہتا ہوں تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اب تھوڑا آگے کو ہو بیٹھے، گلے کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے لوٹے تھے۔ تکان ان کی آنکھوں میں واضح تھی پر وہ تازہ دم تھے۔ ان کی اس ذرا سی تعریف پر جارج کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ولیم نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا رنگ روپ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھیں، تمہاری شخصیت تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گی ولیم، اور میں چاہتا ہوں تم اس کی شروعات ابھی سے کرو۔ ولیم کو خاموش دیکھ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تبھی صوفی چائے کی ٹرے باقی لوازمات کے ساتھ گھسیٹتے لاؤنج تک پہنچی۔ اب وہ چائے رکھ رہی تھی۔ خاموشی چھائی رہی۔ سفید نازک سے کپ میں مسٹر جوزف کے قہوے سے اٹھتی مہک ذہن کو جگانے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہارا فوٹو شوٹ ہو، ایک بہت بڑے برانڈ کا کمرشل شوٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ بتا رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا۔ نینسی مسٹر جوزف کی ہر اگلی بات پر پریشانی سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ قہوے کا کپ اٹھاتے مسٹر جوزف کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ وہ ہالے سے مسکرائے اور کپ کو لبوں تک لے جاتے انہوں نے قہوے کا پہلا گھونٹ لیا۔ سفید کپ میں چمکتا گہرا سبزی مائل قہوہ واضح تھا۔ عقب میں لگی دیوار پر وہ بڑی سی پینٹنگ سیدھا ولیم کو ہی گھور رہی تھی۔ تو اس سے بہتر کچھ بتاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ محظوظ سے بولے۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، جبڑے بھینچے۔ وہ ابھی تک نہیں سوچ پایا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا، پر وہ یہ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی میں نے نہیں سوچا ہے، 1 سال ہے میرے پاس، سوچ لوں گا۔ سب اسے دم سادھے سن رہے تھے۔ جارج نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ کتنے اعتماد سے مسٹر جوزف سے بات کر لیتا تھا۔ تو تب تک وہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر جوزف اسی سکون سے بولے۔ ولی؟ کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا، لیکن مجھے اس فیلڈ میں دلچسپی نہیں ہے۔ پہلی بار مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی، لبوں کی وہ مسکان غائب ہوئی جو ابھی تک قائم تھی۔ جارج نے گھبرا کر ولیم کو دیکھا۔ نینی نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا اور نینی پریشانی سے مسٹر جوزف کو دیکھنے لگی۔ جوزف پیلس میں کسی نے پہلی بار مسٹر جوزف کو انکار کیا تھا، سب کا ساکت ہونا تو بنتا تھا۔ مسٹر جوزف نے کپ واپس رکھتے ہوئے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر بھویں سکیڑ کر ولیم کو دیکھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے مسٹر جوزف کو دیکھا، زخمی نگاہیں لیے، زخمی دل لیے۔ اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک صحیح فیصلہ لے سکتا ہوں ولیم۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں ڈیڈ، اور میں چاہتا ہوں مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ وہ ان کی بات کاٹتا تیزی سے بولا اور پھر لاؤنج سے نکل کر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا۔ پیچھے موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ لکڑی کا قداور دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں، نینسی کی آواز ابھری اور وہ ولیم کے پیچھے لپکی۔ پیچھے مسٹر جوزف جبڑے بھینچے بیٹھے رہ گئے۔ سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کی اولاد نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ یہ ناممکن تھا، یہ تو غضبناک تھا۔ نینی پیلس سے باہر نکلی تو ولیم وہاں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پیلس کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی ولیم کہاں گیا تھا۔ جوزف پیلس اونچائی پر بنا تھا۔
جبکہ آس پاس کا علاقہ ڈھلوانی تھا اور محل کے شمالی جانب ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں اس کا اور ولیم کا پسندیدہ اسپاٹ تھا جو انہوں نے مل کر بنایا تھا، اور اکثر اوقات وہ وہاں آتے جاتے تھے۔ وہ اب پیلس کے احاطے سے نکل آئی تھی۔ ڈھلوان اترتے وقت اس کے پونی میں بندھے سنہری بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مٹیالے رنگ کی کھلی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے نینسی ہمیشہ کی طرح ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ یہ درختوں کے درمیان بنایا گیا اسپاٹ تھا۔ درختوں کے نیچے رکھا لکڑی کا بینچ اور درختوں سے لٹکتے 2 ہیمک۔ ہیمک ایک خاص قسم کی جھولتی ہوئی بیڈ یا جھولا ہوتا ہے جو عموماً 2 درختوں یا کسی مضبوط چیز کے درمیان لٹکایا جاتا ہے۔ یہ آرام کرنے، سونے یا کتاب پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیمک کو کپڑے یا رسی سے بنایا جاتا ہے اور یہ مختلف سائز اور ڈیزائن میں دستیاب ہوتا ہے۔ ہیمک کے علاوہ 2 کرسیاں اور ایک گول میز رکھا تھا۔ درختوں پر برقی قمقمے لٹکے تھے جسے انہوں نے بیٹری سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ اکثر اوقات شام کو یہاں آیا کرتے تھے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ندی تھی۔ ان کے ساتھ کبھی کبھی جارج اور نسا بھی آتے۔ اکثر باربیکیو کیا جاتا، آگ جلائی جاتی، میوزک لگایا جاتا اور مختلف کھیل کھیلے جاتے۔ اس جگہ سے ان کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں۔ وہ خوش ہوتے تو یہاں آتے، مایوس ہوتے تو یہاں آتے۔ یہ ان کا کمفرٹ زون تھا۔ وہ یہاں بہت ساری باتیں کر لیتے تھے۔ اس وقت بھی ولیم بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ نینسی چلتے ہوئے اس کے قریب گئی اور کچھ فاصلہ رکھ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا سے پورا جنگل جھوم رہا تھا۔ ہوا سے ہلتی شاخیں عجیب پیام سنا رہی تھیں۔ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ذرا سا رخ موڑ کر ولیم کو دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا، یوں ہی جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ نینسی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی جو لائن واضح تھی، صاف شفاف سا چہرہ بنا کسی داڑھی کے۔ وہ واحد لڑکا تھا جو نینسی کو کلین شیو اچھا لگتا تھا۔ ویسے انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اچھے ماڈل بن سکتے ہو۔ ہاں، جیسے تم ہیروئن؟ جلا بھنا جواب آیا۔ نینسی نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ تم لاکھوں کروڑوں دل جیت سکتے ہو، وہ پرشوق سی بولی۔ ہاں، جیسے تم آسکر، اسی انداز میں اگلا جواب آیا۔ نینسی جیسن کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا۔ خیر، مجھے اچھا لگا تم نے اپنے حق کے لیے بات کی، لیکن تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، یہ رولز کے خلاف ہے۔ تو بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ تمہارا موڈ صبح سے خراب ہے۔ وہ اسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ ولیم نے اس کی بات سن کر آنکھیں موند لیں۔ گہرا سانس لو ولیم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی پرسکون کرتے تھے۔ ولیم نے گہرا سانس اندر کھینچا، تازی ہوا اور پھر بوجھل ہوا باہر نکال دی۔ 3-4 بار ایسا کرنے سے کافی حد تک پرسکون محسوس ہوا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اپنی پینٹ کی سائیڈ جیب سے کچھ نکالا اور نینسی کی جانب بڑھا دیا۔ یہ صبح والی تصویر تھی، ولیم کی اپنی ماں کے ساتھ۔ نینسی نے وہ تصویر تھام لی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری موم بہت پیاری تھی ولیم۔ روشن چہرے والی وہ عورت نینسی کو پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ تمہاری آنکھیں اور تمہاری رنگت بالکل تمہاری موم جیسی ہے۔ ہاں، وہ جارج، نسا اور نینسی، یہاں تک کہ مسٹر جوزف کی طرح دودھیالی رنگت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی رنگت میں ایک سنہرا پن تھا جو اسے آدھا مشرقی بناتا تھا۔ تمہاری موم پاکستانی تھی نا؟ وہ اب بھی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یعنی تم آدھے پاکستانی ہو؟ اگلا جملہ ابھرا۔ نینسی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ اب سمجھ آیا کہ تم یہاں کے ہو کر بھی یہاں کے کیوں نہیں لگتے ہو۔ نینسی نے پہلی بار اس پر اتنے تبصرے کیے تھے۔ ویسے تم اپنی موم جیسے ہو، بس فیس کٹ کو چھوڑ کر۔ تمہاری جو لائن کافی شارپ ہے، انکل کی طرح۔ باقی تم اپنی موم جیسے ہو۔ وہ اس کے چہرے کو انگلی کی پوروں سے چھونے لگی۔ موم نے خودکشی کی تھی۔ گھٹی گھٹی سی ولیم کی آواز پر نینسی کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ آئی ایم سوری ولیم۔
وہ دونوں ہتھیلیاں بینچ پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی داہنی ٹانگ زور زور سے ہل رہی تھی۔ وہ صبح سے بے چین تھا۔ نینسی نے اسے دیکھا اور پھر اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تکلیف میں تھا۔ انہیں جارج اور نسا کی موم کی برسی یاد ہے۔ انہیں تمہارے موم ڈیڈ کی برسی یاد ہے۔ وہ ہر سال دعا کرواتے ہیں، پر انہیں میری موم نہیں یاد، وہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ نینی کو اس پل اس پر ترس آیا۔ تم ہو نا، تم ان کی بہترین یاد ہو۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ۔ وہ تم پر جان وارتے ہیں ولیم۔ نینسی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔ ولیم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ واپسی پر نینسی اس کا منہ ٹھیک کر چکی تھی۔ مسٹر جوزف ولیم پر جان وارتے تھے، یہ سچ تھا، لیکن وہ کتنی آسانی سے جان لے لیتے تھے، اس سے ابھی وہ دونوں ناواقف تھے۔ رات کے اس پہر جوزف پیلس میں خاموشی کا بسیرا تھا، اور اس خاموشی میں پلیٹ میں چلنے والے چمچ کی آوازیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ رات کے کھانے پر آج مسٹر جوزف، نینسی، نسا اور نینی موجود تھیں۔ جارج اپنے ہاسٹل میں تھا، جبکہ ولیم غائب۔ وہ آج کل یوں ہی غائب رہنے لگا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا مسٹر جوزف سے اس کا سامنا نہ ہو۔ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان ایک عجیب سی سرد دیوار قائم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کم کم بلاتے تھے، اور ولیم ان سے کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا۔ اس نے رگبی کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا مسٹر ولیم کو نہیں پسند، لیکن اسے پسند تھا، اور وہ ان کے لیے اپنی پسند نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ولیم کہاں ہے؟ انہوں نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ اس وقت سفید ٹراؤزرز اور سفید ہی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی تابناک شخصیت کے ساتھ وہ سارے پیلس کے تمام چمکتے برقی قمقموں کو مات دے رہے تھے۔ ولیم کا کل میچ ہے، وہ پریکٹس کے لیے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ نینسی نے خوشگوار لہجے میں ماحول کو قدرے خوشگوار بنانے کی کوشش کی، لیکن مسٹر جوزف کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ کچھ نہ بولے۔ تبھی مرکزی دروازہ کھلا اور ولیم اندر داخل ہوا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے، سر پر اوڑھی سیاہ کیپ اور جاگرز میں مقید پاؤں دھرتا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ بیضوی گیند جس کے ساتھ رگبی کھیلا جاتا ہے۔ ہیلو گائز، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ اب وہ مسٹر جوزف سے جھجکتا بھی نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے سوا سب نے اسے دیکھا جو اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ ولیم، ادھر آؤ۔ نینی کی آواز پر وہ رک گیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا واپس آیا۔ کیپ سر سے اتار دی۔ نینی کے قریب آ کر ان کے گال پر پیار کیا۔ کیسی ہیں آپ، دلربا؟ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ وہ آج کل انہیں ایسے ہی بلاتا تھا، کبھی حسینہ، کبھی دلربا، کبھی جانے من تو کبھی گرل فرینڈ۔ بدماش، اس عمر میں مجھے دلربا کہہ رہے ہو؟ نینی نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے نینی، میں تو وہ کہتا ہوں جو سچ ہے۔ آپ بلا وجہ ہی بلش کرنے لگتی ہیں۔ اپنا چہرہ دیکھیں ذرا، لال ٹماٹر ہو گیا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑاتے بولا، یوں جیسے مسٹر جوزف وہاں موجود ہی نہ ہوں، جبکہ نسا اور نینسی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں، اور نینی تو شرم سے بے حال ہونے لگیں، جبکہ مسٹر جوزف کی زیرک نگاہوں نے ایک ہی نظر میں اسے سر سے پاؤں تک اسکین کر لیا۔ اس کی حالت بری تھی، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور گھٹنا چھلا ہوا تھا۔ چلو ہاتھ دھو کر آؤ پہلے، کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرنا، نینی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مسٹر جوزف سے واقف تھیں اور جانتی تھیں کہ ولیم کا حلیہ اس وقت انہیں سلگا رہا تھا۔ میں پہلے شاور لوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیں۔ وہ کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ ارادہ انہیں سلگانا ہی تھا۔ جب وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا تب اس نے مسٹر جوزف کی آواز سنی۔ آسمان کی بلندیاں اس کی منتظر تھیں، پر اس نے زمین کی خاک کو چنا۔ لہجہ کڑوا تھا، ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ولیم زیر لب مسکرانے کے بعد اب سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جوزف پیلس میں ناشتہ اور رات کا کھانا اکٹھا کھایا جاتا تھا۔
اور ولیم آہستہ آہستہ اس روایت کو بھی توڑ رہا تھا، جبکہ مسٹر جوزف اب پھولی کنپٹیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر اس نے کیا چنا تھا؟ ایک کھیل، عام سا کھیل۔ یہ تو بالکل ایسے تھا کہ پوری دنیا چھوڑ کر انسان کسی جھوپڑی میں رہنے کو ترجیح دے۔ جہاں ولیم کی شخصیت میں باغی پن آ گیا تھا، وہیں وہ آوازیں جو سالوں پہلے ولیم کا پیچھا چھوڑ چکی تھیں وہ پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ لیکن ولیم اب بچہ نہیں رہا تھا، وہ اب ان آوازوں کو خود تک رکھنے لگا تھا۔ صرف آوازیں آتی تھیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، ولیم اور مسٹر جوزف کے درمیان قائم سرد دیوار مزید گہری ہو گئی۔ مسٹر جوزف ولیم کو لے کر شوبس کے حوالے سے کافی خواب دیکھ چکے تھے، جنہیں ولیم لمحہ بلمحہ توڑ رہا تھا۔ ہائی اسکول کا آخری سال بھی گزر گیا۔ ہائی اسکول مکمل ہونے سے پہلے ہی نینسی اسکالرشپ کے لیے لنڈن اپلائی کر چکی تھی۔ وہ کاسٹیوم ڈیزائننگ کرنا چاہتی تھی۔ جارج کے کالج میں ہی اس نے اپلائی کیا تھا۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ ولیم کو ساتھ لے کر گئی۔ انٹرویو پاس ہو گیا۔ نینی کو داخلہ مل چکا تھا، جبکہ ولیم نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں انٹرنیشنل بزنس میں داخلہ لے لیا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ اس نے شعبے سے دور رہنے کے لیے یہ فیلڈ چن لی تھی، لیکن اس نے رگبی کو جاری رکھا۔ رگبی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جنون بن گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھیلتا تھا۔ آج نینسی کا جوزف پیلس میں آخری دن تھا۔ کل اسے جارج کے ساتھ چلے جانا تھا، اس لیے آج کا دن وہ سب خاص بنانا چاہتے تھے۔ نینسی صبح ہی صبح اٹھ گئیں۔ سب سے پہلا کام ولیم کو اٹھانے کا تھا تاکہ سب مل کر ناشتہ کر سکیں۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ کل ہی لوٹنے والے تھے۔ نینسی نے جیسے ہی ولیم کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی بستر پر ولیم پڑا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور نیند میں سر زور زور سے دائیں بائیں مار رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ ولیم! نینسی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ ولیم، آنکھیں کھولو! وہ اب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی آواز ولیم کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ برے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سنہرے بالوں والی نینسی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ولیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سینہ دھونکی کی مانند چل رہا تھا اور آنکھوں میں واضح وحشت تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ولیم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، جبکہ نینسی تشویش سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور کتھئی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ وہ جانے کب سے ان برے خوابوں کے زیر اثر تھا، اس نے نینسی کو نہیں بتایا تھا۔ تو اب وہ باتیں چھپانے لگا تھا؟ ان میں کوئی راز نہیں تھا، تو کیا اب وہ راز رکھنے لگا تھا؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نینسی کو اس موضوع پر بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ مخملی کمبل اتارتا کھڑا ہوا۔ سفید شب خوابی کے شکن و زدہ لباس میں وہ خود الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کے بستر کا رنگ سفید تھا، کمرے میں لگے پردے سفید تھے اور اس کا شب خوابی کا لباس بھی سفید تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی، بال کھلے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ولیم کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنی ماں کے خواب نظر آتے تھے۔ وہ منظر جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو چھت کے پنکھے سے لٹکے پایا۔ وہ میز پر کھڑی تھیں، گلے میں رسی ڈالے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، پر اس کے دل نے کہا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ مام! وہ انہیں پکارتا ان کی جانب بڑھا، پر تب تک میز ان کے پیروں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ ان کا جسم تڑپ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 5 سالہ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہ منظر تھا جسے وہ بھول چکا تھا، کیونکہ اس حادثے نے اسے ذہنی طور پر کافی نقصان پہنچایا تھا، پر یہ منظر اب تک اسے جزیات سے یاد تھا۔ جب سے اسے تہخانے میں اپنی ماں کی تصویر ملی تھی، تب سے وہ یہ منظر
ہر روز خواب میں دیکھتا تھا۔ اسے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی کئی گھنٹے پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا تھا کہ تھک ہار کر سوئے تو اسے کوئی خواب نظر نہ آئے، پر وہ برے سپنے کبھی نہیں گئے۔ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اپنی پسندیدہ جگہ پر تھے جہاں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا رکھی تھی۔ جب سے نینسی جوزف پیلس آئی تھیں وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، اور اب اچانک وہ جا رہی تھی۔ دونوں اداس تھے، سب اداس تھے، یہاں تک کہ نینی بھی اداس تھیں۔ پیلس کے نفوس آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ پہلے جارج گیا اور اب نینسی۔ جوزف پیلس کی رونق پھر سے مان پڑنے لگی تھی۔ شاید اسی کو وقت کہتے ہیں، کبھی ہمارا تو کبھی کسی کا بھی نہیں۔ آج کا دن نینسی اور ولیم نے گھوم پھر کر گزارا تھا۔ پورے ایڈمبرا میں ہر پسندیدہ جگہ، ہر پسندیدہ ریسٹورانٹ وہ گئے تھے، اور اب آخر میں یہاں تھے۔ کتنی ہی دیر وہ جلتی آگ کے قریب بینچ پر بیٹھے رہے۔ تم مجھے یاد کرو گے؟ نینسی نے بالآخر خاموشی توڑی۔ ہرگز نہیں، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ فراک پہنے بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ولیم کو وہ بہت عزیز تھی، اس کے خواب بھی عزیز تھے، پر اس پل وہ چاہ رہا تھا کہ نینسی نہ جائے، رک جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں گے، نینسی نے یاد دہانی کروائی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے، وہ جلتی لکڑیوں کو دیکھتے بولا۔ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جیسے میں نے تمہارے ہر میچ میں چلا چلا کر تمہیں سپورٹ کیا۔ اس کے ہر میچ پر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ولیم ولیم چلاتی تھی۔ اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولا، کیونکہ جیسا ان کا رشتہ تھا سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ تھے۔ نینسی کو دیکھ کر ولیم کی جانب کوئی لڑکی بڑھتی نہیں تھی، اور نینسی کی جانب کوئی دیکھ لے ولیم اس کی آنکھیں نکالنے پہ آ جاتا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا معیار برقرار رہا ہے، وہ بال جھٹکتے بولی۔ چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ تم وعدہ کرو وہاں جا کر مجھے بھول نہیں جاؤ گی، وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایک نینسی ہی اسے سمجھتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی، اور اب وہ دور جا رہی تھی اور ولیم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بھولوں گی؟ نینسی نے الٹا سوال کیا۔ ولیم ایک مضبوط سہارا تھا، بہترین محافظ۔ اس سے دور جانے پر اس کی اپنی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ہم روزانہ ویڈیو کال کریں گے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ نینسی نے مسکراہٹ کو ابھرنے دیا۔ I'm serious نینسی، وہ خفا خفا سا بولا۔ کتھئی آنکھیں اس پہر آنکھ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ تم بھی وعدہ کرو کہ کچھ نہیں چھپاؤ گے، جیسے تم نے ابھی اپنے خوابوں کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ سونے جیسے چمکتے بالوں میں اس کے دمکتے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کبھی نہیں، وہ مسکرایا اور پھر جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مخملی سی ڈبیا تھی۔ تمہارے لیے گفٹ، اس نے ڈبیا نینسی کی طرف بڑھائی، جسے نینسی نے خوشی سے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبی کو کھولا، اندر ایک نازک سی چمکتی بریسلیٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی نینسی نے اسے ہاتھ کی نازک پوروں پر اٹھایا، وہ حیران رہ گئی۔ بریسلیٹ ان دونوں کی نگاہوں کے درمیان تھی، اور بریسلیٹ سے لٹکتا وہ چھوٹا سا ڈبلیو واضح تھا۔ نینسی نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تاکہ لڑکے تم سے دور رہیں، وہ کان کھجاتے بولا۔ نینسی نے بریسلیٹ ڈبی میں واپس رکھا اور اسے بند کر دیا۔ پہلے ہی وہاں میرے سر پر جارج نامی بڑے بھائی کی تلوار لٹکتی رہے گی، اور تم مجھے اپنے نام کا بریسلیٹ دے رہے ہو؟ بھائی مجھے ساری عمر سنگل نہیں رہنا، وہ ناک بھون چڑھا کر بولی۔ اور وعدہ کرو کہ تمہیں کوئی لڑکا پسند آیا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ ولیم، مجھے سب رولز یاد ہیں جو ہم نے بچپن میں بنائے تھے، نینسی نے اسے یاد دہانی کروائی۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ پھر اس نے اسپیکر جیسی چھوٹی سی مشین نکالی اور ولیم کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔
اور مشین کو تھام کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مشین کے ساتھ ایک ہینڈ فری جڑی ہوئی تھی۔ تمہیں آوازیں پریشان کرتی ہیں نا؟ لیکن کیا ہو اگر اچھی آوازیں تمہیں سکون پہنچانے لگیں؟ وہ پراسرار انداز میں بولی تو ولیم چونک گیا۔ ادھر لاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ نینسی نے اس کے ہاتھ سے وہ مشین لے کر جلتی لکڑی کے دوسرے سرے پر لگا دیا، جہاں تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ پھر اسے ہینڈ فری ولیم کے کانوں میں اڑس دی۔ تم تیار ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ولیم نے ناسمجھی سے کندھے اچکا دیے، اور اگلے ہی پل نینسی نے مشین پر لگا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا۔ چڑ چڑ کی ایک عجیب سی آواز ابھری۔ وہ پوری سماعت لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جلتی ہوئی لکڑی کی آواز ہے ولیم، سننے کی کوشش کرو وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ولیم کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ نینسی ہولے ہولے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں کس قدر مگن تھے۔ تم کائنات کی ہر آواز کو سن سکتے ہو، تمہارے پاس وہ سماعت ہے ولیم۔ یہ تمہیں غلط رخ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تمہیں صحیح رخ چننا چاہیے، تمہیں اسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ولیم نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری بیماری پر بہت تحقیق کی، اور پھر میں نے جانا کہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم اسے قدرتی طور پر ہیل کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں پر دھیان لگاؤ جو قدرتی ہوں۔ نینسی نے ہولے سے ولیم کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ لکڑیاں اب جل کر چٹکنے لگی تھیں۔ تھینک یو سو مچ نینسی، مجھے سمجھنے کے لیے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھے رہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ولیم چاہتا تھا کہ نینسی کسی لڑکے سے دوستی کرنے سے پہلے ولیم اور جارج سے اس لڑکے کو اپروو کروائے۔ کسی لڑکے کو پتہ چلا کہ میرے 2 کزن ہیں جو بھائیوں سے کم نہیں ہیں، تو کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرے گا، وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ تمہیں لڑکوں سے دوستی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی، مجھے ایک لائف پارٹنر چاہیے۔ تم وہاں پڑھنے جا رہی ہو یا لائف پارٹنر ڈھونڈنے؟ ولیم کی آواز تیز تھی۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں بہت خوش تھے، آنے والے وقت سے ناواقف۔ اچھا ہی ہے نا کہ انسان آنے والے وقت سے ناواقف ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی سکون کی سانس نہ لے سکے۔ نینسی جارج کے ساتھ چلی گئی۔ جوزف پیلس میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ولیم صبح نکلتا تو رات گئے گھر لوٹتا۔ مسٹر جوزف کو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں تھی۔ ایسے میں نسا نے نینی کے ساتھ مل کر پیلس کی کافی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ وہ گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، اسے یہ کرنا ہی تھا۔ نینسی جانے کے بعد انہیں بھولی نہیں تھی۔ وہ روزانہ فون کرتی، سب سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ پہلے پہل اس کے لیے وہاں ایڈجسٹ ہونا کافی مشکل تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ولیم اور اس کی دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ پورے دن کی، ہر گھنٹے کی، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دی جاتی۔ وہ جب واپس آتی تو وہ ساری یادیں دہراتے، ویسے ہی گھومتے پھرتے۔ وہ نئے دوست بنا رہی تھی، اور ولیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے خود نیل مل گیا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ نیل اس سے چپک گیا تھا۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ میں ہی ملا۔ ولیم کا پاگلوں کی طرح رگبی کھیلنا بہت پسند تھا۔ شروعات نیل کی طرف سے ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ دوست بن گئے۔ زندگی نے کروٹ تب بدلی جب نینسی کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ کہاں گم رہتی ہو تم؟ جانتی ہو پچھلے 3 دن سے تم نے مجھے فون نہیں کیا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ ولیم خفا تھا۔ نینسی نے 3 دن بعد اسے فون کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر ولیم کو پریشانی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ولیم جانتا تھا وہ ٹھیک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا تاکہ نینسی تفصیل سے بتا سکے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتا نینسی کا وجود گہری کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے نینسی کو کبھی اتنا الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔
وہ پچھلے کافی دنوں سے کافی خاموش خاموش تھی۔ ولیم کے ہر بار پوچھنے پر وہ امتحان کا کہہ کر ٹال دیتی، لیکن پچھلے 3 دن غائب رہنے کے بعد وہ اب جیسے ہمت ہار رہی تھی۔ ولیم، اس نے ہولے سے پکارا۔ میں سن رہا ہوں نینسی، بولو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ جارج نے کچھ کہا؟ وہ بے چین ہوا، گردن کی رگیں تک تن سی گئیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار نینسی کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ رونے دھونے والی لڑکی نہیں تھی۔ ولیم کے اس طرح پوچھنے پر وہ گردن نہ میں ہلاتی رہی۔ آنسوؤں کو پینے کی ناکام سی کوشش ولیم کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی۔ خدا کا واسطہ ہے نینی، کچھ بولو۔ اس کی خاموشی بھیانک تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے۔ بال آدھی پونی میں تھے اور آدھے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی نینسی کو اتنے بگڑے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ ولیم کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ایڈیٹ نینسی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اب ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ نینسی یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اب ولیم کو دیکھ رہی تھی، جو ذرا بھی غصہ یا ناراض نہیں تھا۔ دیکھو، تمہیں محبت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں خوش ہوں تم نے سب سے پہلے مجھے بتایا۔ وہ اسے نارمل کرنا چاہتا تھا، پر نینسی کی پریشانی کسی طور کم نہ ہوئی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے مجھے اس کی تصویر بھیجو۔ وہ اب پرجوش تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ نینسی سمجھ نہیں پائی۔ احمد۔ اگلے ہی پل نینسی نے دھماکہ کیا۔ یہ نام وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ نینسی کا نیا دوست تھا۔ وہ اکثر اس کی باتیں کرتی تھی۔ وہ کافی سمجھدار تھا اور نینی اس سے متاثر تھی۔ ولیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ پل کے 1000ویں حصے میں نینسی کی پریشانی کی وجہ بھانپ گیا۔ مسٹر جوزف کو مسلمانوں سے نفرت تھی۔ وہ کسی صورت نہ مانتے۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور دونوں بازو پیچھے موڑ کر گردن ٹکا لی۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا تھا۔ تمہاری لو اسٹوری کافی مشکل ہونے والی ہے نینسی، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا، جبکہ نینسی کچھ نہ بولی۔ پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ شاید کوئی اور بات بھی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، جارج سے ملوایا تم نے اسے؟ جارج کو پتہ ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، جارج کو نہیں بتایا۔ ابھی میں جانتی ہوں وہ نہیں مانے گا۔ وہ پلکیں جھپکتے بولی، کہیں آنسو نہ بہہ نکلیں۔ اچھا میری بات سنو۔ وہ اس کی نینسی تھی۔ اسے سب سے پہلے نینسی کا ساتھ دینا تھا۔ تمہیں اپنی پسند کا پورا حق ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب ولیم تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو یاد رکھو، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ نینسی نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ولیم خلاف ہو گیا تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نہیں جتا سکتی تھی۔ پریشانی والی بات یہی تھی کہ پوری سچائی جان کر ولیم اس کا ساتھ کبھی نہ دیتا۔ تو اب میری اس سے بات کرواؤ، یا میں آ جاتا ہوں، خود مل لوں گا۔ وہ اسے کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ وہ نینسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ نینسی، اسے بت بنا بیٹھے دیکھ کر ولیم نے پھر سے پکارا۔ اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ کوئی نینسی جیسن کو کیسے بلاک کر سکتا تھا؟ کوئی اسے کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ اور ایسا کیوں کیا اس نے؟ بھویں سکڑ گئیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ 21 سالہ نینسی رو دینے کو تھی، جبکہ ولیم کو حقیقتاً پریشانی ہوئی۔ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے کبھی ٹین ایج کرش نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے کوئی پسند آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نینسی، صاف صاف بتاؤ۔ اسے کوفت ہوئی۔ دو ٹوک باتیں کرنے والی نینسی پہیلیوں میں کیوں بات کر رہی تھی؟
احمد میرے پروفیسر ہیں اور مجھ سے کافی بڑے ہیں۔ نینسی کے چہرے پر سارا خون نچوڑ آیا، جبکہ ولیم ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ اسے واقعی یقین ہی نہ ہوا۔ نینسی؟ اس نے بے یقینی سے نینسی کو پکارا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں نے بہت کوشش کی لیکن… وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ سسک رہی تھی، جبکہ ولیم حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم نے کبھی جادوگر دیکھا ہے؟ وہ شخص جادوگر ہے ولیم۔ کچھ دیر بعد وہ چہرہ ہاتھوں سے اٹھاتے بولی، آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں اس کے سحر سے بچ نہیں پائی، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، وہ سسکتے بولی۔ وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک میں چھوٹی بچی ہوں اور وہ میری محبت کو میرا پاگل پن کہتا ہے۔ وہ اسے اپنے دل کی ہر بات سے آگاہ کر رہی تھی جسے وہ مہینوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اچھا انسان ہے ولیم، اور اچھے انسانوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ولیم کے تو جیسے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کب اتنی بڑی ہو گئی تھی جو ایسی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے ولیم، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے اس پاگل پن میں وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پہلی بار دل ٹوٹا تھا، اور دل کا پہلا درد ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ نینسی سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صرف اٹریکشن ہوگی، تم دیکھنا بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پچھلے 1 سال سے یہی تو کوشش کر رہی ہوں ولیم، لیکن دیکھو یہ اٹریکشن ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہجے میں درد تھا، استہزاء تھا۔ ولیم لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ بالکل انکل جیسا ہے، وجیح، پروقار اور سمجھدار۔ پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی نینسی؟ ولیم نے طنز کیا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے محبت کرنا آسان نہیں تھا۔ مرد وجیح، سمجھدار اور پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو تو کس عورت کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے ولیم جانتا تھا۔ وہ پردیس جا کر بالکل بدل سی گئی تھی۔ وہ مہربان ہے ولیم، اور مجھے اس کی اس مہربانی سے محبت ہے۔ نینسی؟ ولیم کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نینسی خاموش رہی۔ وہ جانتا تھا جوان پروفیسرز کالج میں اکثر پائے جاتے تھے۔ 28 سال، 30 سال، نینسی نے گردن نفی میں ہلائی۔ 35۔ نینسی نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ خدایا نینسی، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی صورت نینسی کے لیے ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو اس سے 15-20 سال بڑا ہو۔ تم اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرو گی نینسی، تمہیں میری قسم ہے۔ اب وہ غصہ تھا۔ نینسی جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نم آنکھوں سے ولیم کو دیکھا جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی۔ نینسی یوں ہی بیٹھی رہ گئی جبکہ ولیم اب اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ نینسی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ مذہب اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ کیسے نینسی کو اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنے دے سکتا تھا جو اس سے کئی سال بڑا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، کیسا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔